بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے جو نعرہ اور جو اس وقت گندے عزائم نظر آ رہے ہیں 8 مارچ عورت ڈے کے حوالے سے، اس سے پہلے تقریباً 3 کلپس اس پر بیان ہو چکے ہیں، 3 پارٹ آ چکے ہیں، جن میں پہلے میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی تھی۔ دوسرے پارٹ کے اندر وہ معاشرتی حقوق کہ جو اسلام نے تو عورت کو دیے ہیں، لیکن آج کا معاشرہ اور ریاست ناانصافی برت رہا ہے، وہ حقوق کون کون سے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھے تھے۔ لیکن آج کے یہ جو عورت ڈے کے حوالے سے جو عورتیں روڈوں پر سڑکوں کے اوپر آ جاتی ہیں، ان کے حقوق میں وہ حقوق بالکل ہمیں نظر نہیں آئے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو عورت ڈے کے حوالے سے سڑکوں پر آتی ہیں حیا باختہ قسم کی لڑکیاں اور بڈیاں، تو یہ آ کر کیا حقوق چاہتی ہیں، وہ حقوق بھی میں نے ان کے نعرے، ان کے بینرز کے حوالے سے آپ کے سامنے، انٹرویوز کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ انہی میں ایک چیز یہ بھی بعد میں میرے سامنے آئی کہ جو ان کا اسلام آباد میں فنکشن ہوا تھا، اس میں ایک حیا باختہ لڑکی اسپیکر ہاتھ میں، مائک ہاتھ میں لیے ہوئے سب کے سامنے جو بکواس کر رہی تھی، اور جو اس پر اس کو داد دیے جا رہے تھیں باقی ساری، ان میں ایک بکواس اس نے یہ بھی کی، اس نے کہا کہ نہ میں منکوحہ ہوں کسی کی بیوی، نہ میں کسی کی معشوقہ ہوں، اور نہ میں جو ہے کسی کی بیوی ہوں، نہ میں کسی کی بیٹی ہوں، نہ میں کسی کی بہن ہوں، تو میں کیا ہوں؟ میں ایک عورت ہوں، بس ایک عورت ہوں، یعنی آزاد ایک عورت ہوں۔ یہ کس قسم کا پیغام دیا جا رہا تھا کہ جو نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے، نہ کسی کی بیوی ہے، اور نہ کسی کی محرم ہے، تو آزاد ایک عورت ہے؟ کیا یہ اپنے آپ سے ہی پیدا ہو گئی، یا یہ جانوروں سے پیدا ہو گئی، یا یہ جو ہے آسمان سے جو ہے وہ گر گئی، یا زمین نے اس کو اگل لیا؟ یہ کس قسم کا پیغام دے کہ جو ہے حیا باختہ قسم کی لڑکیاں جو ہے امت کو، عورتوں کو گمراہ کرنے کی ایک منظم سازش کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آج کا یہ چوتھا کلپ آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں، اس میں آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گا کہ قرآن کی آیات اور احادیث و آثار اور فقہی روایات اور عقلی مسلمات کی روشنی میں بھی یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی چلے گی میرے بدن کے اوپر، میں جو چاہوں گا، جو چاہوں گی وہی کچھ ہوگا، یہ بات، یہ نعرہ قرآن کی آیات کے بھی خلاف ہے، احادیث نبویہ کے بھی خلاف ہے، آثار صحابہ کے بھی خلاف ہے، اور فقہی روایات کے بھی خلاف ہے، اور عقلی مسلمات کے بھی خلاف ہے۔ یہ موضوع طویل موضوع ہے تھوڑا سا، اس لیے یہ آگے کئی کلپوں کے اندر یہی موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آج اس کی مجموعی اعتبار سے اس موضوع کی چوتھی قسط ہے، اور اس عنوان سے، ذیلی عنوان کے حوالے سے گویا پہلی قسط ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں قرآن کریم کی آیات میں سے مثلا ایک آیت ہے جو 11ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے جو ہے جانیں بھی اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ تو جب اللہ نے ہی یہ جان دی تھی، مال دیا تھا، اور اللہ نے سودا بھی کر لیا، تو اللہ ہی یا اب اللہ کے ہیں، بندے کے تو ہیں ہی نہیں ہے، بندے کو تو جنت اس کے بدلے میں دے دی ہے مومنین کو۔ تو اگر یہ مومن عورتیں اپنے آپ کو یہ مومن کہتی ہیں، وگرنہ ان کے نعروں سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمانی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جو بکواس یہ بک رہی تھی۔ لیکن اگر واقعی اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتی ہیں تو پھر جنت کے بدلے میں اللہ نے جان مال خرید لیے ہیں، یہ کہاں مالک آ گئی؟ اس آیت کو پڑھیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، 29واں پارہ بالکل شروع سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زندگی اور موت میں نے بنائی ہے۔ جب زندگی بھی اللہ کی اور موت بھی اللہ کی، تو ان کا کیا رہا؟ نہ ان کی موت اپنی، نہ ان کی زندگانی اپنی، تو پھر یہ کس چیز میں مست ہیں؟ رہ گئی روح، قل الروح من امر ربی، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرا امر ہے، اور رہ گیا جسم، تو وہ بھی منہا خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، آدم کو بھی ہم نے بنایا، آگے جو پیدائش کے سلسلے ہیں وہ بھی اللہ ہی بنا رہے ہیں اپنی قدرت کے خزانوں سے، اور پھر ایک دن یہ مٹی کا مال ہے، مٹی میں مل جائے گا، رول جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر ان کا کیا رہا؟ نہ جسم، نہ روح، نہ زندگی، نہ موت، کچھ بھی ان کا نہ رہی۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں زندگی اور موت میں نے دی کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے تو دی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنی مرضی پہ اپنی چاہت پہ چلتے ہیں یا میری چاہت پہ چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ آزمائش کی زندگی ہے، رب چاہی کو دیکھیں گے یا من چاہی کو دیکھیں گے؟ اور یہ کہہ رہی ہیں من چاہی، میری چاہت چلے گی؟ کہاں چلے گی، کیسے چلے گی؟ اس آیت کے انداز سے کے بھی خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اللہ عزیز ہے، سرکشوں کے لیے وہ زبردست عزیز ہے، الغفور، لیکن توبہ طائب ہونے والے، نادم اور شرمسار ہونے والے کے لیے غفور بھی ہے، ان کو شرمساری کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ فرماتے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اگر تمہیں مال ملے ہیں یا اولادیں ملی ہیں وہ بھی تمہاری اصل میں تمہاری اپنی نہیں ہے، اس حوالے سے کہ تم یہ کہو کہ بس میرا ذاتی کمال ہے یا میری ہی چیز ہیں میرے ہی پاس رہیں گی، نہیں، بلکہ یہ مال اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں کہ تم ان کو کس راستے پہ لگاتے ہو اور کس ترتیب سے لگاتے ہو، اپنی آخرت بناتے ہو یا اپنی آخرت بگاڑتے ہو ان کے ذریعے سے۔ اسی طرح اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8ویں پارے کے اندر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے میری ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، ان صلاتی ونسکی، اور میری تمام تر جتنی عبادات، قربانی، حج وغیرہ سب کچھ، ومحیایا ومماتی، اور میری زندگانی بھی اور میری موت بھی، میرا جینا بھی میرا مرنا بھی، میرا جینا بھی میرا مرنا بھی للہ، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ہیں، للہ رب العالمین، اور صرف اللہ کے لیے ہیں، جی ہاں، لا شریک لہ، صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ میری زندگانی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو مرضی کہاں سے آ گئی؟ مرضی کہاں سے آ گئی؟ اسی طرح آپ قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اگر کوئی چیز تم سے چلی گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں تھی نا، تو پھر یوں کہو کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو انا للہ، یہ جسم ہمارا نہیں، انا للہ یہ جسم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ انا للہ، اس جسم کے حوالے سے جو مرضی ہے وہ بھی ہماری نہیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ للہ، اللہ کی چلے گی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، اس جہان میں بھی مرضی اس کی، اس جہان میں بھی مرضی اس کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، اس جہان میں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ والامر یومئذ للہ، اور آخرت میں بھی امر اور حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ تو اس کا حکم، اس کی مرضی کہاں سے چلی؟ تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح اب دیکھیں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، مردود کیا، تو اس نے جو چند جملے بولے تھے ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرے گا، صورتوں کو۔ اب اگر انسان کا اپنی صورتوں کے اوپر، اپنی تخلیقات، اپنے چہرے، ان ساری چیزوں پر اس کا مکمل کنٹرول اور اگر اختیار حاصل ہے، تو شیطان کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تبدیل کرواؤں گا؟ تو ان کا کنٹرول حاصل ہے، ان کو تو حق بنتا ہے کہ وہ تبدیل کریں، لیکن شیطان اس لیے کہہ رہا ہے کہ شیطان بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں ہاتھ مارنا یہ اچھی بات، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں ان سے یہ گناہ کرواؤں گا۔ مثلا داڑھی منڈوانا، داڑھی ایک قبضہ سے کم کرنا، یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے، یا عورتوں کا جو ہے وہ کام کرنا جن سے حدیث میں روکا گیا، جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں، کہ جن میں عورتوں پر لعنت کی گئی ہے چند حوالے سے، کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی، اپنے جسم کے حوالے سے کریں گی تو ان پر لعنت ہے۔ تو وہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ان آیتوں سے بھی پتہ چلا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو قرآن نے کیوں عورتوں کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر رہیں، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ساتھ نہیں کی، روکا، کیا فرمایا کہ آپ وہ جاہلیت کی طرح زیب و زیبائش اور ٹیپ ٹاپ کر کے وہ باہر نہ نکلیں چوپڑ چاپڑ کر کے۔ تو یہ کیوں روکا؟ اگر اپنے جسم، اپنی مرضی ہے، اپنی خواہش ہے، تو پھر قرآن کیوں ان پر جو ہے وہ ان کو روک رہا ہے اس حوالے سے زیب و زینت اختیار کر کے باہر؟ بلکہ خوشبو لگا کے باہر جو نکلتی ہے اس کو تو حدیث میں زانیہ کہا گیا، تو جب اپنی مرضی ہے تو حدیث میں اس کو زانی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی طرح وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، 18ویں پارے میں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنے جب باہر نکلیں تو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ باہر نکلیں گی تو یدنین علیہن من جلابیبہن، ادھر سے سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو ہے جلباب یعنی بڑا برقع یا بڑی چادر لے کر نکلیں،
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف آنکھیں کھلی رکھ سکتی ہے دیکھنے کے لیے، تو اگر اپنا جسم اپنی مرضی ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے اتنا زیادہ جو ہے پردے کا، اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، بلکہ ایک مطلب تو اس کا یہ بھی ہے کہ ایسی چادر برقع بھی جو ٹیپ ٹاپ والا ہو وہ پہن کر اس کی زینت کو ظاہر بار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا۔ اچھا کیوں کہا جا رہا ہے اسی 18ویں پارے میں یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں یہ عورتیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، جب سب اپنا ہے تو اپنی مرضی کیوں نہیں چل رہی، کیوں قرآن ان کو جو ہے روک رہا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کیوں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی اگر ہیں تو ٹک ٹک والے سینڈل چپل نہ پہنے کہ جن کی آواز بار غیر محرم سنیں، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اچھا اسی 22ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں 22ویں پارے کے اندر فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اگر دروازے پر کوئی آیا غیر محرم مرد تو وہ اجنبی مرد تو وہ اگر کسی پتہ پوچھ رہا ہے گھر والوں کا پوچھ رہا ہے تو نرم آواز میں نرم لہجے میں بات نہ کرے کہ وہ سمجھے مریض آدمی ہو، اگر دل کے اندر کوئی مرض ہے شیطانی ہے تو یہ نہ کہے کہ زمین زرخیز ہے، بلکہ ذرا کھورے انداز میں تگڑے انداز میں بات کرے تاکہ پتہ چلے باروب انداز میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں، اگر اس کا اپنا جسم اپنی مرضی ہے تو یہ پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں اس کے اوپر؟ اسی طرح قرآن کریم کی کم از کم 7 آیات اور اس سے زیادہ آیات بھی ہیں کہ جو پردے کو بتا رہی ہیں، تو اگر اپنا جسم ہے تو اپنی مرضی ہے تو یہ 7 آیات کم از کم جو پردے کی ہیں اور 70 سے زیادہ احادیث ہیں پردے کے حوالے سے کیوں عورت کو پابند کر رہی ہیں۔ اسی طرح قرآن کیوں کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں کل قیامت کے دن ان کا حساب ہونا ہے، اللہ پوچھیں گے ان نعمتوں کے بارے میں، تو کیوں پوچھ گچھ ہوگی جب اپنا جسم اپنی مرضی ہے؟ پھر کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں کیوں جو ہے سوالات ہوں گے، قدم نہیں ہل سکیں گے کسی انسان کے کہ مال کہاں سے آیا کہاں لگایا، جوانی دی تھی کہاں لگائی، اور عمر دی تھی کہاں، وقت کہاں لگایا تم نے، علم کتنا عمل کیا اس کے اوپر، مال کہاں سے آیا کہاں لگایا۔ اگر یہ ساری چیزیں اپنی ہیں اور اپنے ہی اختیار اپنی مرضی چلے گی تو یہ سوالات حشر کے میدان میں کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں اس حوالے سے؟ اور اسی طرح قرآن کیوں کہہ رہا ہے فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ وہ مذمت کرتے ہوئے ایسے شخص کی جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے، وہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، تو اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو مرضی کرنے والے کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کیوں مرضی اور خواہشات کا غلام اور جو ہے وہ اس کو عابد بنا کے پیش کیا گیا کہ گویا ان کو معبود بنا بیٹھا ہے؟ کیوں حدیث میں کہا گیا ہے کہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اگر خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا مرضی کے مطابق حق تھا تو یہاں پر کیوں ایسے شخص کو غیر مومن یا غیر مومن کامل کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر؟ اسی طرح قرآن کریم میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات نے یہ سوال کیا کہ مرد میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، باہر کی نیکیاں کر لیتے ہیں، ہم عورتیں ان چیزوں سے رہ جاتی ہیں، وہ تکوینی نظام میں ہمارے لیے مواقع کم ہیں اور مردوں کے لیے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، مت تمنا کرو ایسے چیز کی کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو اگر فضیلت دی ہے اور تمہیں اگر اس حوالے سے نہیں دی تو تمہیں تکوینی نظام میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، بے جا مطالبے نہیں کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے، اور تمہیں اگر چلنا ہے تو تشریعی نظام میں آگے بڑھو، تکوینی نظام میں ہاتھ مت مارو، اس کی خواہش مت کرو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں قرآن نے کہا رجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے زیادہ قوت دے رکھی ہے اور حاکمیت دے رکھی ہے، اور حاکمیت کا درجہ دے رکھا ہے عورتوں کے اوپر۔ اگر عورتیں اتنی زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں تو قرآن نے کیوں مردوں کو ان سے ممتاز رکھا ہے حیثیت اور درجے میں؟ اور للرجال علیہن درجہ، کیوں قرآن کریم نے ایک درجہ بلند کیا ہے مردوں کا عورتوں پر؟ طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں دیا گیا، اور رجوع کا حق طلاق کے بعد صرف مرد کو کیوں دیا گیا، اگر عورت بھی ان ساری چیزوں میں خود مختار ہے اور اپنی مرضی کی مالک ہے؟ اور اسی طرح انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے، حضرت حوا کے بارے میں خلیفہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ حضرت حوا کو باقاعدہ الگ سے مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا ان کو؟ اور حضرت آدم کو باقاعدہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور حضرت حوا کو ان کی تسکین کے لیے اور ان کی دلداری کے لیے، تسلی کے لیے پیدا کیا گیا، ان کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو کیا
عورت ان ساری چیزوں کو جانتی ہے، دیکھتی ہے۔ اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ کیا مطلب؟ قید خانہ ساری زندگی بھی کوئی قید خانے میں گزار دے اس کا دل نہیں لگتا، اور قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اس وجہ سے مومن کے لیے اس کو قید خانہ کہا گیا ہے کہ مومن یہاں پر اپنی مرضی نہیں چلائے گا کیونکہ قید خانہ ہے، اور یہاں دل بھی نہیں لگائے گا کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ ہاں جو دل لگائے گا یا اپنی مرضی چلائے گا تو وہ کافر ہوگا، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اب یہ عورتیں خود سوچ لیں، اگر یہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو یہ کافر والی ادا لے رہی ہیں یا یہ مومن والی ادا؟ مومن والی ادا تو نہیں ہے، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے جنت آخرت میں آئے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جہاں جی میں جو آئے گا اللہ حاضر کر دے گا وہاں پر، اللہ حاضر کر دے گا وہاں پر۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو اللہ نے حشر کا میدان کیوں رکھا؟ اللہ نے میزان کیوں رکھا؟ اللہ نے جنت دوزخ کے سلسلے کیوں قائم کیے پھر اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے انسان کی مرضی نہ یہاں 100% ہے، نہ وہاں جنت پہنچنے تک 100% ہے، بلکہ اس کو ایک دائرہ اختیار میں رکھا ہے۔ مرضی اور منشاء اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ 29ویں پارے میں 30ویں پارے میں 2 جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، مگر مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ رب العالمین کی مرضی چلے گی۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں۔ یہ میں نے قرآن کی چند آیات، کچھ احادیث، ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، اگلے کلپس کے اندر انشاءاللہ یہ مضمون پھر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔